مجھ سے درخواست کی گئی تھی کہ ایسے عنوان کا انتخاب کیجئے کہ شروع سیدہ سے ہو اور مکمل لخت جگر سیدہ پر ہو. تو میری نگاہ میں ایک حقیر اور فقیر کی نگاہ میں کوئی ایسا سورہ مل نہیں رہا تھا کہ شروع فاطمہ سے ہو مکمل فرزند فاطمہ پر ہو. تو اس سورے کے علاوہ کوئی اور سورہ نہیں مل رہا تھا. تو میں نے چاہا کہ اس سورے کو سرنامہ کلام میں رکھیں مگر ایک آیت کے اعتبار سے. اس سورے میں 5 آیتیں ہیں، یعنی سورہ بھی پنجتنی ہے، اور ہم تو پنجتنی ہی سننا پسند کرتے ہیں. بھلا ہم کہاں پنجتن سے کم پہ کبھی راضی ہوئے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو پنجتن کے اعتبار سے 5 آیتوں کا عنوان آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ انا انزلنا. اس آیت پر جانے سے پہلے اس سورے کے فضائل میں کچھ باتیں کل بیان کروں گا، کچھ آج اور کچھ آنے والے دن میں. اس سورے کے فضائل میں ارشاد فرماتے ہیں امام معصوم امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کہ یہ سورہ 2 اعتبار سے پڑھا جا سکتا ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیے نظامت کی ذمہ داری تھی اور ہے ماشاءاللہ رہے گی ہمارے اقبال بھائی کی طرف. تو اب یہ جو ذمہ داری نظامت ہے یہ قیامت سے کم نہیں ہے. جیسے بالکل منادی ندا دیتا ہے کہ اب کون سے نبی آئیں گے، ایسے ہی یہ پکار رہے تھے اب کون سے ذاکر امام آئیں گے. تو جو ذاکروں کو ذکر کے لیے پکار رہے ہوں ان کی پکار کہاں تک پہنچے گی. تو مسئلہ آپ کے الفاظ کو لیتے ہوئے درود کے حوالے سے کہ درود وہ عظیم عبادت ہے کہ جو آہستہ پڑھیں تب بھی عبادت ہے، زور سے پڑھیں تب بھی عبادت ہے. البتہ خطیبوں کا ذاکرین کا مسئلہ رہتا ہے کہ وہ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ درود پڑھیں تو بآواز بلند پڑھیں. حالانکہ بآواز آہستہ بھی درود پڑھا جا سکتا ہے. درود تو دل میں بھی درود ہے، اور درود تو زبان پر بلند آواز سے بھی درود ہے. اور اس سے پہلے کہ میں درود کو سورہ انا انزلنا کے فضائل سے ملاؤں، ایک جملہ اور سن لیجئے. 2 فرشتے خدا نے بنائے ہیں، ایک دائیں طرف ہیں ایک بائیں طرف ہیں. دائیں طرف والے کا کام ہے نیکیاں لکھنا. جب کوئی انسان نیکی نہ کر رہا ہو تو دائیں طرف والا آرام کر رہا ہوتا ہے. بائیں طرف والے کا کام ہے برائیاں لکھنا. خدا کا احسان جب کوئی مومن برائی نہ کر رہا ہو تو بائیں والا فرشتہ آرام کر رہا ہوتا ہے. لیکن یہ دونوں فرشتے اپنے اپنے کام کے لحاظ سے کام کرتے ہیں. یہ نیکیاں لکھتا ہے کب؟ جب کوئی نیکیاں کرتا ہے. لیکن اگر کوئی نیکیاں کر رہا ہو تو یہ لکھے گا وہ آرام کر رہا ہوگا، اور جب کوئی برائی کرے گا تو یہ لکھ رہا ہوگا یہ آرام کر رہا ہوگا. اگر دونوں کو بزی کرنا چاہتے ہیں دونوں مصروف ہو جائیں گے. کب؟ جب کہ درود پڑھا جائے گا یہ نیکیاں لکھے گا وہ گناہ مٹائے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو سورہ انا انزلنا کے اعتبار سے امام علیہ السلام کے 2 جملے سنیے. فرماتے ہیں اگر کوئی انسان سورہ انا انزلنا کو بآواز بلند پڑھے کانا کالشاہر سیفہ فی سبیل اللہ، تو وہ اس کی طرح ہے جو تلوار نیام سے نکالے ہوئے راہ خدا میں جہاد کر رہا. عجیب بات ہے. کیا سمجھے ہم اور آپ اس بات سے؟ کیا سورہ انا انزلنا پڑھنا اتنا اہم کام ہے کہ اگر کوئی زور سے پڑھے تو ایسے جیسے تلوار نکال کر راہ خدا میں جہاد کر رہا ہو؟ کچھ تو ہے اس سورے میں کہ یہ سورہ جب پڑھا جاتا ہے تو جہاد سے کم نہیں ہے زور سے پڑھنا. ویسے تو پہچان مومن کی یہی ہے کہ پڑھتا ہے تو زور سے پڑھتا ہے، زور سے پڑھے تو جہاد کر رہا ہے. اور اگر کبھی آہستہ پڑھے اللہ اکبر تو امام فرماتے ہیں کل متشہد،
دمہ فی سبیل اللہ، تو ایسے جیسے اس نے اپنے خون کو راہ خدا میں بہا دیا ہو۔ میں یوں سمجھا اس بات سے مولا کی کہ اگر کوئی سورہ انا انزلنا زور سے پڑھے تو غازی کہلاتا ہے، آہستہ پڑھے تو شہید کہلاتا ہے۔